أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. السلام علیکم. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن کی خوبصورت آیتیں. کل جو ہم نے آیت جہاں پر ختم کیا تھا سلسلہ، وہ تھی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور یہ ہم نے کل ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی. خلاصہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو سمندروں کی بات کی جن کو چھوڑ دیا گیا، اور ان کے درمیان جو ہے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، ایک ان کے درمیان ایک حجاب ہے کہ جو وہ تجاوز نہیں کرتے. یہاں پر جو تھی بات ہم نے ختم کی تھی، اور اس کی ہم جو ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے اسٹڈی کیا تھا. تو اس میں اگر آپ غور کریں اس آیت میں، تو دو چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بتائی گئی. ایک تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے درمیان ایک آڑ ہے، لیکن آڑ ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ ان کے درمیان ایک حجاب ہے، حائل ہے، ان کے درمیان جو ہے ایک بیریئر موجود ہے، اس سے پہلے جس چیز کی بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ یہ دونوں جو ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حجاب رکھا ہے، یعنی کو ایگزسٹنس ہے. اور کو ایگزسٹنس کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الفرقان میں بھی کیا. انٹرسٹنگلی نا، جو سورۃ الفرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے بیچ میں فرق کرنا، مطلب دو چیزوں کے بیچ میں درمیان میں کوئی چیز کے آپ فرق کرتے ہیں تو فرقان، یعنی جیسے قرآن کا نام ہے الفرقان، کہ یہ حق اور باطل کے بیچ میں جو ہے تمیز کرنے کی کتاب ہے، کہ یہ جو ہے دونوں کو، حق کو الگ اور باطل کو الگ کرتی ہے. تو ہم نے یہ آیت اس کے جو ہے ڈسکس کی تھی کہ اس میں دو باڈیز آف واٹر ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے، اور ان کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک برزخ رکھی ہے اور ایک پارٹیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے. انٹرسٹنگلی انف اس آیت کے فوراً بعد جو بات آتی ہے وہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی سے بشر یعنی انسان کو بنایا، اور فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو طرح کے رشتے بنائے. ایک اس کے رشتے جو ہیں وہ ہیں جو کہ اس کے لینیج سے ہیں، جو اس کے خونی رشتے ہیں ماں باپ کی طرف سے، اور دوسرے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائے وہ شادی کی وجہ سے جو اس کے ان لاز والے رشتے ہیں وہ بنائے. تو یہ ایک بڑی لطافت ہے کہ یہ ایک آیت، اس آیت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے دو مختلف پانی کی جو اس کا، تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ سبق، ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایک لطیف اشارہ اس میں موجود ہے کہ بعض اوقات ہم
دنیا میں آتے ہیں اور ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں ایسے رشتے ہوتے ہیں جو کہ اپنے والدین کی نسبت سے خون کے رشتے ہوتے ہیں، اور ایک رشتے ایسے ہوتے ہیں جو شادی کی وجہ سے جو ہے قائم کیے جاتے ہیں۔ تو ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک نیا پورا خاندان جو ہے وہ ہماری ذات کا حصہ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے لوگوں کی آپس میں بنتی ہے، بعض اوقات نہیں بنتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز بتائی ہے کہ یہ ساری جو رشتے ہیں، ساری جو رشتہ داریاں ہیں، جو ساری جسے کہتے ہیں، اگر ہم یہ سورۃ الرحمن ہے اور رحم سے اگر لیا جائے تو تمام انسانیت جو ہے اس رحم کے رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بنی آدم جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ ایک فیملی ہے، چاہے لوگ مختلف خاندان کے ہوں، مختلف علاقوں سے ہوں، مختلف ریسز سے ہوں، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک کوئی ایگزسٹنس ہے، ایک کوئی ایگزسٹنس ہے کہ ہم جیو اور جینے دو۔ یعنی انسان جو ہے وہ ریکگنائز کرے کہ بعض ہر کوئی جو ہے وہ ہمارے رنگ میں نہیں ڈھلا ہوا ہوتا، ہماری طبیعت کا نہیں ہوتا، ہمارے مزاج کا نہیں ہوتا، لوگوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، لوگوں کی آپس میں نظریات میں فرق ہوتا ہے، لیکن ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی جو ہے کہ ہم اس چیز کو بھی آنر کرتے ہیں کہ لوگوں کے ڈفرینٹ کلچر ہوتے ہیں، ڈفرینٹ باؤنڈریز ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایگزسٹنس بھی ہے، کیونکہ یہ دریا جو ہے جیسے کہ ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ جو سمندر ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے کی حدوں میں تجاوز کرتے ہیں، یعنی یہ کہ خود بھی جیتے ہیں اور دوسرے کو بھی جینے دیتے ہیں۔ تو ایک اشارہ جو ہے، ایک لطیف اشارہ اس آیت میں یہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد جو آج کی آیت ہیں جو ہم نے شروع کرنی ہے وہ اسی سے، کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہے ظاہری بات ہے کہ ہم ایک ہی سورہ کر رہے ہیں، تو ربط ہے موجود آیتوں میں، بڑا خوبصورت ایک ربط ہے، اور یہ نیکسٹ آیت جو ہے وہ جو اسی سے مربوط ہے وہ کیا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے from both of them come forth the pearl and the coral۔ یخرج منہما، یخرج یعنی نکلتے ہیں، منہما من فرام، ہما دونوں سے، تو دو کس کا دو ذکر آیا؟ دو سمندروں کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ کیا نکلتے ہیں؟ لؤلؤ، لؤلؤ کسے کہتے ہیں؟ موتی کو کہتے ہیں، اور مرجان مونگے یعنی کورل۔ تو اس کا جو ہے یہ نیکسٹ آیت یہ ہے کہ یہ جو دو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دو سمندر جو ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جو دو باڈیز آف واٹر ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اس سے کیا نکلتے ہیں؟ اس سے جو ہے وہ موتی نکلتے ہیں اور وہ مونگے نکلتے ہیں۔ تو بات جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا تھا جو بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک بات ہے کہ اس سے پہلے کہ چلیں ہم پہلے یہ دیکھیں کہ پرل اور کورل ہیں کیا، پھر اس کے بعد ہم اس کے دونوں کے جو آیتوں کا ربط ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ پرلز آپ کو پتا ہے کہ موتیوں کو کہتے ہیں، جو سچے موتی جو ہوتے ہیں، اور یہ سی پی کے اندر، سی پی کے پیٹ میں، آئسٹر کے پیٹ میں جو ہے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور انتہائی خوبصورت چھپے ہوئے جو ہیں وہ پرلز ہوتے ہیں، اور یہ ان کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں ایک عرصہ لگتا ہے جو نیچرلی ڈیولپ جو پرلز بنتے ہیں، اور پانی کے قطرے سے اندر اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور آہستہ 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 کر کے وہ جو ہے وہ پرل بنتا ہے۔ تو یہ جو زمین ہے سمندر کی، وہاں پر ان کی ہارویسٹنگ کی جاتی ہے اور یہ نکالے جاتے ہیں، اور ان سے پھر مختلف قسم کی، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جولری وغیرہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو اس کو جو ہے یہ پرل ہے، اس میں ایک چمک ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک حسن ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ دنیا میں جو بہت قیمتی پرلز جو ہوتے ہیں وہ بہت ٹریجر کیے جاتے ہیں، ان کو بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ کورلز جو ہوتے ہیں، کورل ریف، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوشن فلورز کے جو ہیں، کبھی جو نیشنل جیوگرافک پہ جو ویڈیوز آتے ہیں، اور آپ نے مختلف تصویریں جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی، تو یہ پورے کورل ریف کیا ہوتا ہے کہ یہ مختلف قسم کے آرگینزمز ہوتے ہیں،
اور یہ اس میں لیونگ آرگینزمز بھی ہوتے ہیں اور ان کے ڈیڈ آرگینزمز بھی ہوتے ہیں اور ان کی کالونیز بنتی چلی جاتی ہیں. یعنی کیلشیم کے جو ان کی کیلسیفیکیشن ہوتی جاتی ہے، ان پہ کیلشیم جمتا چلا جاتا ہے اور اس کے مختلف اس کے منرل جو ہیں اس کے ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں. اور یہ تمام جسے سمجھیے کہ جو اوشن کی فلور ہے اس کے اوپر ایک جنگل کی طرح جو ہے یہ کورل ریف جو ہیں یہ بن جاتی ہیں اور انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ پورے کے پورے جو ایکو سسٹم جس طرح سے زمین کا ایک ایکو سسٹم ہے اس میں ان کا جو ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. بہت سارے جانور جو ہوتے ہیں ان کا یہ ہیبیٹیٹ جو ہوتا ہے یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. بہت سارے جانور اس میں آ کے پناہ لیتے ہیں، ان کی غذا ہوتی ہے، اس کے اندر چھپتے ہیں. اور یہ کورل جو ہوتے ہیں اس کو بھی جو ہے کہیں ٹریجر کیا جاتا ہے، ان کے کلرز کی وجہ سے ان کو بھی ہارویسٹ کیا جاتا ہے، ان کی بھی جیولری جو ہے یہ بنائی جاتی ہے. تو یہ پورا کا پورا جو ہے ایک جنگل جو ہے یہ کورل ریف کا جو ہوتا ہے مختلف اوشنز کی فلور پہ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں دو چیزیں کا ذکر کیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یخرج منہما، کیا دو چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک جو ہے لؤلؤ ہے اور دوسری کیا چیز ہے وہ مرجان ہے. اور دونوں کو جو ہے پریشیس جولز اور جیمز جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پرلز جو ہیں وہ oyster سے بنتے ہیں اور کورل بائی دا پولپ، اور یہ پھر اس کے بعد یہ مرین کریچر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ملینز اینڈ ملینز ہوتے ہیں اور یہ بنتے چلے جاتے ہیں، پھیلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پورا کا پورا ایسا لگتا ہے کہ ایک برانچ کرتا ہوا شاخیں جیسے کوئی جنگل ہو پورا کا پورا. اور یہ موجود ہوتا ہے اور ان کے بڑے خوبصورت مختلف کلرز ہوتے ہیں، اور کچھ ٹرانسپیرنٹ، کچھ ٹرانسلوسنٹ، کچھ جو ہے لائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں. اچھا، تو اب یہ جو ہے یہ مختلف جو ہیں یہ ڈسکرپشن دیے گئے. اب جو بات میں آپ سے کرنے جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک برزخ کا، کل جو آیتیں جو آئی تھیں اس میں کہا تھا کہ ایک برزخ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دو باڈیز آف واٹر بنائی تو ان کے درمیان ایک برزخ حائل ہے. اور ہم نے اس کی جو ہے ظاہراً جو اگزامپل ہے جیسے قرآن کو جو ہے جو ظاہری علامتیں اور ظاہری سائنس ہیں اس طریقے سے بھی اسٹڈی کیا. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے دائرے میں ہے، اور جیسے سورج جو ہے اپنے دائرے میں ہے، چاند جو ہے اپنے دائرے میں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے آربٹ میں اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ وہ فنکشن کر رہی ہے. ہم نے اس لحاظ سے بھی اس آیت کو اسٹڈی کیا. پھر اس کے بعد جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ یہ میں نے کی تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے سورۃ الکہف میں، اور وہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا، مجھے جو اندر میری جو ایک تڑپ ہے، جو میرے اندر جو ایک کسک ہے، جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار تھے، میں اس وقت تک چلتا رہوں گا، میں اس وقت تک جو ہے پرسو کرتا رہوں گا یہاں تک کہ I do not reach مجمع البحرین، ایسا پوائنٹ جہاں پہ کہ دو بحرین جو ہیں، دو جو سمندر ہیں وہ ملتے ہیں. تو اس کی ہم نے بات کی گئی تھی او امدیا حقبہ، اگر یہ نہیں ہوا تو میں تو جو ہوں اسی تلاش میں، اسی تشنگی میں جو ہے I would be traveling for years، میں تو بھٹکتا رہوں گا، میں جو چلتا رہوں گا. یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا دھن سوار ہوتی ہے، جس انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں، اگر میں جان جاؤں کہ میرا رب کون ہے اور مجھے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے تو اب مجھے اس چیز کی معرفت، کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے نا کسی چیز کی آپ کو امپورٹنس ہی نہیں پتا تو آپ اس سے جو ہوتے ہیں لاپرواہ ہوتے ہیں. لیکن جس دن جس چیز کی قدر اور اس کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے تو انسان کی روح کے اندر وہ تشنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ دھن پیدا ہو جاتی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی ہوش نہیں رہتا، اور انسان کہتا ہے کہ جب تک مجھے یہ چیز نہیں ملے گی مجھے اس کی ایسی طلب ہے، ایسی پیاس ہے
کہ کسی چیز کا ہوش نہیں، میں جو ہوں اس تڑپ میں جو ہوں چلتا رہوں گا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ میں نہیں پہنچتا مجمع البحرین۔ اور آگے جا کے جو کہانی رخ لیتی ہے سورۃ الکہف میں کہ ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور خضر علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی علم عطا کیا گیا ہے، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی شاگردی میں آتے ہیں کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے کیسے سیکھ پاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بڑا صابر پائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کیف تصبر، تم کس طرح سے صبر کرو گے کہ جب تک تم کو جو ہے پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ یعنی صبر کرنے کے لیے بڑی خبر، اگر جب تک انسان کو صبر کا مقام وہ ہوتا ہے جب انسان کو خبر نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں ہر چیز کی خبر ہو جائے تو پھر تو صبر کرنا بڑا آسان ہے۔ مجھے اگر آج اس پہ صبر کرنا پڑ جائے، مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کل یہ ہونا ہے، تو پھر تو صبر کرنا آسان ہے۔ صبر تو اس وقت کرنا ہوتا ہے جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے اور اس کی ایمان کا جو ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے۔ صبر کے کڑوے گھونٹ تو اس وقت پینے ہوتے ہیں کہ جب آگے کوئی امید نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن یہ صبر کون کرتا ہے؟ جو اپنے دل میں اپنے رب کو دیکھتا ہے، جس کا دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، جس کے ایمان کی آنکھ سے اپنے رب آپ کا قرب جس کو نصیب ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے نام پر جو ہے صبر کی چادر پہن کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو صبر جو ہے یہ تو ہم مختلف واقعات دیکھتے ہیں کہ جو ہے خضر علیہ السلام اس کو جو ہے، کیونکہ یہ سورۃ الکہف کا تو لیسن نہیں ہے، لیکن مختصر طور پہ اگر ہم ذکر کریں تو ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں، آپ ان سے واقف بھی ہوں گے، کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ کشتی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، وہ بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ سوال بے چینی، عالم و شہادہ میں رہنے والے میں جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ صحیح نہیں لگ رہا۔ کتنی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں جو آدمی انسان دیکھتا ہے وہ صحیح نہیں لگتی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ، یہ کیوں ہوا؟ یہ تو میرے حساب سے یہ اس طرح سے میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ادھر یہاں پر ایسے اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے؟ اور خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن پھر وہ ان کو جب ریمائنڈر ملتا ہے تو وہ اپنے رویے پہ نادم ہوتے ہیں اور بات پھر آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مجمع البحرین ہے۔ جب ان کے پوری کہانی پتہ چلتی ہے کہ خضر علیہ السلام نے کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی کس حکمت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے کی، تب ان کے اوپر جو ہے یہ وہ مجمع البحرین ہے کہ جہاں پہ عالم الشہادہ اور عالم الغیب جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں۔ اب آپ آئیے آج کی آیت کی طرف، جو میں کیونکہ آیتیں میں ربط ہے اس لیے پرانی باتوں کو نئی باتوں سے جوڑنا پڑتا ہے۔ تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دو سمندر ہیں اور دونوں میں سے کیا نکلتے ہیں؟ ایک طرف اس میں لؤلؤ ہے اور ایک طرف اس میں مرجان ہے۔ مرجان کیا ہے؟ کورل ریف ہے، وہ حسین ترین آپ کو جو نظارے نظر آتے ہیں کہ یہ پھیلے ہوئے دور دور تک مختلف رنگوں کے جنگلات ہی جنگلات، جو آپ کو اوشن کی فلورز پر جو ہیں وہ کورل ریف جو ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر طرح طرح کی رنگینیاں ہیں، طرح طرح کے رنگ ہیں، طرح طرح کے ٹیکسچرز ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے جو ہیں مخلوقات جو ہیں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ پوری کی پوری کہانی جو نظر آ رہی ہے یہ عالم الشہادہ کی ہے، یہ عالم الشہادہ کی پوری کہانی ہے جس کا پورا تانا بانا ہم اپنی زندگی میں بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور پھر جو حکمتیں جو چھپی ہوئی ہیں عالم الغیب میں، جو بات ہے کہ جس کی ہمیں خبر نہیں، تم کس طرح سے صبر کرو گے اس بات پہ جس کے اوپر جو ہے جس کی تم کو خبر نہیں، وہ چھپے ہوئے پرلز ہیں جو کہ کس کے پیٹ میں چھپے ہوئے؟ سیپ کے پیٹ میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو غیب کے سیپ میں چھپے ہوئے جو موتی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طرف رکھے ہیں، اور جو پورا پھیلا ہوا جنگل ہے وہ ایک طرف رکھا ہے۔ تو ہم عالم الشہادہ اور عالم الغیب کے بیچ میں رہتے ہیں، دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے، دونوں کے بیچ میں برزخ ہے۔ لیکن اگر اللہ کے ساتھ الرحمن کے ساتھ انسان کی جو ہے انسان کا تعلق ہے
تو وہ پورے کے پورے جنگل کو پھیلتے ہوئے دیکھے گا اور تمام اس کی کہانی کو سمجھے گا، اور جہاں بات نہیں سمجھ آئے گی تو اس کو یقین ہے کہ عالم الغیب میں جو ہے ایسے موتی ہیں حکمت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو میری سمجھ سے باہر ہیں، لیکن مجھے یقین ہے اپنے رب کی حکمت پر، ان چمکتے خوبصورت حسین موتیوں پر یقین ہے جو میری رب نے جو ہے میرے لیے چھپا کے رکھے ہیں۔ اور آج اگر میں صبر کا جو ہے دامن پکڑ لوں گا اور صبر کو میں تھام لوں گا تو یہ موتی جو ہیں، یہ حسین موتی جو ہیں مجھے ملیں گے۔ یہ مجمع البحرین ہے، یہ جو ہے یہ مجمع البحرین ہے، یہ جو ہے وہ بیریئر ہے جہاں پر ایک طرف عالم الشہادہ ہے اور ایک طرف عالم الغیب ہے، اور دونوں کے بیچ میں ایک برزخ جو ہے وہ حائل ہے۔ اور یہ برزخ جو ہے، اس برزخ میں کون پہنچتے ہیں کہ جو ایمان والے جو ہیں، جو اللہ کو اپنے ایمان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر جو ہیں ٹریول کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی کا جو ہے یہ آج ایک یہ رخ ہو گیا۔ تو ہم ہم نے آج یہ والی جو آیت جو تھی یہ کور کی، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اس کی اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اس کی اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وَلَهُ الْجَوَارِ, and his are the sailing ships raised up in the sea like mountains. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ, وَلَهُ اور اسی کے لیے ہیں جوار جہاز، سمندری جہاز، منشآت اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر سمندر میں، کل اعلام اونچے پہاڑوں کی طرح۔ تو واو جو ہے وہ اور لام جو ہے وہ حرف جر ہو گیا واسطے، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اسی کے لیے ہیں جوار۔ جوار کسے کہتے ہیں؟ جوار جو ہے شپ کو کہا جاتا ہے، اور ایکچولی آپ یہ سمجھے کہ تجری من تحتها الانہار آپ نے سنا ہوگا، کوئی چیز جو بہتی ہے تو جاریہ جو ہے کسی شپ کو بھی کہتے ہیں، اس لڑکی کو بھی کہتے ہیں جو بڑی تیزی سے پھرتی سے ادھر ادھر پھرتی رہے، ینگ جسے یوتھ میں ہوتی ہیں، انسان جو ہوتا ہے ینگ ہوتا ہے تو اچکتا کودتا پھرتا ہے، تو حرف جر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کھینچتا ہے۔ خیر گرامر کی بات چھوڑیے آگے، تو یہ جو ہے جوار جو ہے مطلب یہ اللہ کے حکم سے یہ چیز جو ہے یہ چلتی ہے، اسے مطلب جوار کہتے ہیں کہ وَلَهُ الْجَوَارِ منشآت، منشآ انشاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا، ٹھیک ہے نا، انشاء، اور منشآت وہ چیز جو اٹھائی گئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جہاز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ریس کیے ہیں، he has raised up in the seas، فی البحر سمندر کے اندر، کل اعلام، اور کا جو ہے وہ حرف تشبیہ ہو گیا، اعلام جو ہیں اونچے پہاڑوں کی طرح۔ علام کا ورڈ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ علامت سے ہے، جیسے کوئی چیز کی علامت ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کہ جس کو ایک ماؤنٹین تو ایک جنرل ٹرم ہو گئی، لیکن ایکچولی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جسے آپ علامت کے طور پہ جو ہے اس کو آپ بلند کر دیں تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے مختلف جو ہے وہ چیزیں اس کے جو ہے ڈسکرپشن، یعنی اگر کوئی بہت بڑی بلڈنگ بھی ریس کر دی جائے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ لائٹ ہاؤسز ہوتے ہیں وہ رستہ دکھانے کے لیے، اسی طرح سے کوئی بینر ہو، کوئی کسی کا فلیگ ہو، کوئی ایسی چیز جس کو ریس کر دیا جائے، تو کوئی جھنڈا ہو، کوئی ایسا سائن ہو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اعلام الکواکب بھی کہا جاتا ہے، سٹارز کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ رستہ دکھاتے ہیں۔ تو اعلام جو ہے مطلب پہاڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ علامت کے طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر جو ہے اس کو جو ہے بلند کر دیا گیا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
نے پہلے اس اوشن کی فلور کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو سرفیس ہے پانی کی، اس کے اوپر بڑے بڑے جو عالیشان ہم یہ پانی کے جہاز دیکھتے ہیں۔ اسی ایکسٹینشن سے آپ آسمان کے بھی میں اڑتے ہوئے جہاز بھی لے سکتے ہیں۔ پانی کے جہاز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریول کر رہے ہیں، اور ہیوج شپس، اور وہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ پہاڑوں کی طرح جو ہیں سمندر کے سینے پر جو ہیں کھڑے ہیں، اور اپنا رستے پہ اپنے ٹریک پر جو ہیں یہ چل رہے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا جو ابھی پچھلی آیتیں گزری ہیں اس کا جو ایک خلاصہ ہے وہ سورہ فاطر میں آپ کو ملے گا۔ وما یستوی البحران کے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں جو سیز ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک جو ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور بڑا ہی فرحت انگیز ہے، پینے والوں کو جو ہے وہ بہت ہی تازگی عطا کرتا ہے، اور دوسرے کا پانی جو ہے وہ بٹر ہے، جس کے اندر جو کھارا پانی ہے۔ اور لیکن من کل، اور ان میں سے تم جو ہو ایسا گوشت نکالتے ہو جو کہ بڑا فریش اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ تازہ گوشت ہوتا ہے، یعنی مچھلیوں کے جو مختلف، آپ کو پتہ ہے مچھلی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ اس کے اندر انتہائی واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بڑا ہی سافٹ ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ میں وہ بہت جلدی گل جاتا ہے، رائٹ؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لحمن طریہ وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور تم جو بڑے خوبصورت زیورات نکالتے ہو، پرلز اور کورلز اور یہ ساری چیزیں جن سے کہ زیورات جو ہیں نکالے جاتے ہیں، اور پھر تم دیکھتے ہو اس کے اندر کہ یہ پانی کا سینہ چیرتی ہوئی جو ہیں یہ بڑے بڑے پانی کے جہاز گزرتے ہیں۔ اور کیونکہ پانی کے یہ جو جہاز گزرتے ہیں یہ عام طور پہ ان کے تھرو جو ہے مختلف تجارت کی جاتی ہے، مختلف جو ہیں مختلف ملکوں کے درمیان جو ہے سامان جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ تو ان کو تم دیکھتے ہو لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے فضل حاصل کرتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ ابھی جتنی آیتیں گزری ہیں ان کا نچوڑ جو ہے یہ سورہ فاتر کی ایک آیت میں بھی موجود ہے۔ اب جسے کہتے ہیں کہ آج کی بات ہم لپیٹتے ہیں اور اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو آج کی جو دو آیتیں آئیں، ایک آیت آئی جو کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کس کی طرف دیکھو، کہ زمین کی طرف دیکھو۔ کس کی زمین کی طرف؟ یہ جو سمندر ہوتے ہیں، جو دریا ہوتے ہیں، ان کی زمین کی طرف دیکھو، اور وہاں پہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہیں۔ ایک طرف تو تم کو یہ رنگین حسین جنگلات جیسے جو ہے یہ مونگے، یہ جو ہے کورل ریفز تم کو نظر آئیں گی۔ ایک طرف تم چھپے ہوئے ان میں دیکھو گے کہ سیپیوں کی طرح جو ہیں وہ پرلز جو ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ زمین کی۔ اب تم سرفس کی طرف آ جاؤ تو تمہیں بڑے بڑے یہ رستہ اپنا ٹاپتے ہوئے جو ہیں یہ جسے کہتے ہیں کہ فلوٹ کرتی ہوئے بڑے بڑے جہاز نظر آئیں گے، سمندری جہاز۔ تو کیا چیزیں ہم نے دیکھی؟ ایک چھت اور ایک زمین۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی سورۃ الرحمن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے جو سلسلہ جو شروع کیا تھا۔ ہم واپس سورۃ الرحمن کی طرف چلتے ہیں، جو آیتوں کی طرف۔ تو کیا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن جو ہے وہ کسی چھت کی طرف دلایا تھا اور اس کے بعد کسی فرش کی طرف دلایا تھا؟ ایک عرش کا ذکر ہوا اور ایک فرش کا ذکر ہوا۔ ظاہر بات ہے سب سے پہلے تو عرش الاعلیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، الرحمن کا عرش ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا ہے، اور اس نے جو ہے ہمیں قرآن جو ہے وہ عطا کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چھت کا ذکر کیا تو وہاں پر کیا ہمیں نظر آئی؟ الشمس والقمر بحسبان، شمس اور قمر جو ہیں، جو چاند اور سورج اور چاند جو ہیں وہ ایک مقرر اندازے کے ساتھ اپنے اپنے رستے پر جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب آج کی جو آیت ہم نے کی اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ
رستہ چلتی ہوئی ان جہازوں کا، ان شپس کا کہ جو کس کے اوپر چل رہی ہیں؟ سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر چلتے ہوئے پانی کے جہاز، ان کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اگزامپل دی کہ یہ پہاڑ کی طرح ہیں، تو وہ جو ورڈ آیا اسے جو ہے عالم الکواکب ان کے لیے بھی لیا جاتا ہے، کہ سٹارز کے لیے بھی لیا جاتا ہے، کہ جو کہ چلنے والے ان کو جو ہے وہ رستہ دکھاتے ہیں۔ یعنی آسمان کے اندر جو سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور جو نجم، جو سٹارز بنائے، وہ بھی جو ہیں وہ رستے کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اور زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رستے میں چلتی، یہ اپنے رستے پر جو ہے ایک اور چیز جو ٹریول کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ شپس جو ہیں، یہ پانی کے جہاز جو ہیں، یہ اپنے اپنے رستے کے اوپر جو ہیں یہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے سورج کو بھی جو ہے جاریہ کہا جاتا ہے، بیکاز آف اٹس رننگ فرام ریجن ٹو ریجن اور سنس ڈیز۔ تو یہ نا کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ، تو جوار المنشآت کا جو ذکر کیا گیا کہ شپس کا ذکر کیا گیا، لیکن سورج جو آسمان میں ہے اس کو بھی اپنے جو سے کہتے ہیں سفر کی وجہ سے، کیونکہ اس کو بھی جو ہے جاریہ کہا جاتا ہے، اور جوال الکنس سٹارز کو بھی یہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مطابقت ہم کو ایک اور ملتی ہے کہ آسمان جو ہے، ایک آسمان جو ہے وہ ہمارا آسمان ہے، اور ایک آسمان جو ہے وہ پانی کا بھی جو ہے ایک سرفیس جو ہے، سمجھیے کہ یہ بھی ایک نیا آسمان ہے، ایک نیا نیلا آسمان یہاں سے بھی شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو سورۃ الرحمن میں جو اور اس کے بیچ میں جو ایک اور ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، عالیشان بنایا، اور جو ہے وہ وضع المیزان اور بیلنس کی بات کی، اور جب بیلنس کی بات کی جاتی ہے تو رفعت کی بات کی جاتی ہے، تو پھر نیچے وضع المیزان کے میزان کو اللہ تعالیٰ نے نیچے کیا، اور پھر زمین کا ذکر کیا گیا، اور زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف انعام کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی، مختلف مخلوقات کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہیبیٹیٹ بنایا۔ تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ایک ہیبیٹیٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اوشن کی فلور پر بھی بنایا، رائٹ؟ جو کورل ریف ہیں وہ پورا کا پورا ایک حسین ترین ہیبیٹیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، لہراتا ہوا، جس میں کئی جانور جو ہیں وہ پناہ لیتے ہیں، چھپتے ہیں، ان کی خوراک ہے، کئی طرح کے منرلز ہیں، اور پورا کا پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ ان کورل ریفز جو ہیں یہ زمین کے جو ہے ایک جنگل جو ہے یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جس طرح سے پھل بنائے، اور زمین پر مختلف قسم کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باغات بنائے، اور اسی طرح سے زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اس چیز کا وہ ذکر کیا کہ مرجان کے علاوہ لؤلؤ کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ تو لؤلؤ کیا ہے کہ موتی کا ذکر کیا گیا، تو یہاں پر جو ہے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ ایک حب کا ذکر کیا گیا، والحب ذو العصف والریحان، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایک سیڈ کی طرف آ جاؤ، ایک جو دانے کی طرف آ جاؤ، اور اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے ذو العصف، جس کا ہم نے ذکر کیا، ذو العصف والریحان کے انتہائی لطیف۔ تو جہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ بعض جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سیڈز جس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں، جیسے اگر آپ ان ڈائیگرامز کے اندر، ان تصویروں کے اندر دیکھیں تو سیڈ جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے جس طریقے سے جو ہے ایک پرل جو ہے، ایک موتی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے سیپ کے اندر۔ تو یہ سیپ کے اندر جس طرح سے ایک موتی بنتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ مختلف جو ہے جو سیڈز ہیں ان کے جو اگر آپ کس طریقے سے وہ بنتی ہیں، جس طرح سے ایک پرل جو ہے وہ سیپ کے اندر بنتا ہے، اسی طرح سے پھول کے اندر جو سیک ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر پولن، جس طرح سے وہ پولن اور پھر پانی اس کے اوپر پڑتا ہے، اور اس طرح سے تو ایک ایک سیڈ جو ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ایک دنیا جو ہے ادھر ہے، ایک دنیا جو ہے وہ ادھر ہے، اور بیچ میں جو ہے یہ شجر ہیں جو آسمان اور زمین کے بیچ میں جو ہے وہ حائل ہیں، اور یہ تمام چیزیں جس طرح سے آپ دیکھیں کہ تو یہ جو اوپر جو ہے کشتیاں چل رہی ہیں،
یہ سرفیس کے اوپر، اور نیچے جو ہے پورا کا پورا ایک جنگل ہے، ایک نئی دنیا جو ہے وہ آباد ہے۔ اور انتہائی حسین جسے کہتے ہیں کہ مناظر آپ کو نیچر میں نظر آئیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ایون اس سمندر کا بھی ایک آسمان ہے اور اس کی بھی ایک زمین ہے۔ اور فائنلی جو ہے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو ایک مطابقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہاں پر جو جب سورہ شروع ہوئی تھی تو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ الشمس والقمر، جو بڑی چیزیں تھیں جو ان کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا، اور اینڈ میں ذکر کیا گیا کس کا؟ والحب ذو العصف والریحان، سب سے چھوٹی چیز کا، ایک سیڈ کا، ایک سیل کا ذکر کیا گیا۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک سیل بھی اتنا ہی انٹریکیٹ ہے جس طرح سے ایک سولر سسٹم جو ہے وہ انٹریکیٹ ہے۔ اور جب ادھر جو اب ایک نئی دنیا کا انڈر واٹر جسے کہتے ہیں ایک ورلڈ کا ذکر کیا گیا، تو اس میں جو بڑی چیز ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر نہیں کیا، اس کا بعد میں ذکر کیا۔ ادھر سب سے پہلے جو سب سے چھپی ہوئی چیز تھی وہ لؤلؤ، اس کا ذکر کیا گیا، اور مرجان کا ذکر کیا گیا، اور لاسٹ جو ذکر کیا گیا جس کی مطابقت جو ہے والشمس اور قمر کے ساتھ ہے، وہ بڑے بڑے چلنے والی یہ پانی کے جہاز ہیں جو منزل تک جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو ایک انتہائی حسین سورۃ الرحمن میں ایک مطابقت ہے آیتوں کے بیچ میں، ایک ایسا ربط موجود ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آیتوں کا بھی جو ہے ایک آسمان ہے، اور آیتوں کا بھی ایک جو ہے وہ فرش ہے، اور ان کے بیچ میں جو ہے وہ چیزیں حائل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آیتیں کہاں رکھی؟ السماوات میں رکھی، زمین میں رکھی، زمین کے نیچے رکھی، اور زمین کے درمیان رکھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسان، اے جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یا رب، ہم آپ کی نعمتوں کا انتہائی شکر ادا کرتے ہیں، ہم قاصر ہیں کہ ہم تیری نعمتوں کا کبھی شکر ادا کر سکیں، مگر تمام جو ہے شکر آپ کے لیے، تمام حمد آپ کے لیے، تمام ثنا آپ کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔